سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ اور جب تمہاری ایسی شکست ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ شکست خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے، بے شک اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کہ وہ دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو یہ اللہ کے چاہنے سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے یوں کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کو کا دفیہ بن جانا۔ وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس دن کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان کے نزدیک تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان آیات مبارکہ کے اندر غزوہ احد کی شکست ہی کا بیان ہے، لیکن ایک جانب مسلمانوں کو کی جو بات ہے اس پر اللہ کی جانب سے ایک تنبیہ سمجھ لیجئے، اور دوسری جانب جو منافقوں نے کچھ کہا تھا اس کا بھی جواب ہے۔ مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ انا ھذا، کہ ہم مسلمان ہیں، میدان جنگ میں آئے ہیں، مقابلے میں ہمارے کافر ہیں اور حضور ہمارے ساتھ ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو پھر ہمیں شکست کیسے ہو گئی؟ اور اتنی جو ہے بڑی شکست ہوئی کہ 70 آدمی جو ہے وہ جاتے رہے۔ تو یہ سوال ایک زبان پر آیا، یا زبان پر نہیں تو کم سے کم دل میں تو آیا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں یہ فرما دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کسی کے پابند نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، ان کی اپنی حکمتیں ہیں. فعال لما یرید، وہ جو چاہیں
اس کے اوپر کرنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. اور انسان اپنی جو مشیت، ارادہ، پسند وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ارادے پر اس کا ارادہ غالب نہیں آ سکتا. اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، مجھے جو اللہ کی پہچان ہوئی ہے، یعنی اللہ ہے میرے، کوئی خالق ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اس سے ہوئی ہے کہ میرے ارادے ٹوٹے. میں نے ایک کام کرنے کا پورا بندوبست کر لیا اور بس یہی لگا کہ اب کام ہوا کہ ہوا، لیکن اس میں ایسی کوئی رکاوٹ پڑی کہ جس کا کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کام یہاں سے خراب ہو سکتا ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک کام سے بالکل ہی مایوسی ہے اور وہاں سے وہ ہو گیا کہ جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آنکھ مچولی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے بیٹھ کے ڈور ہلا رہا ہے، اور وہ اللہ ہے کہ جو ہر عمل اور ہر انسان کی جو حرکت ہے اس کے اوپر اس کا پورا قبضہ اور قدرت ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ میں جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. اور دوسرا ساتھی مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں شکست ہو گئی ہے تو بدر میں بھی تو تم نے اس سے بڑی فتح لی تھی کہ 70 کافر مارے تھے اور 70 قید کر لیے تھے. تو قیدی بھی تو تقریباً مراوی ہوتا ہے. جنگ کے بعد اختیار ہے کہ امام المسلمین اس کو قتل کر دے مناسب سمجھے، یا اس کو جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے. تو دونوں طرح کے اختیار تھے. آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر کا مشورہ تو یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں اور بڑی مشکل سے قابو آئے ہیں، تو اب بس ان کو صاف کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے یہ بھی تجویز دی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے، اور پھر بتایا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں، میں اس کو ٹکانے لگاتا ہوں. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمارے یہ رشتہ دار ہیں اور کل کو ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، تو اس لیے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف ہوا اور آپ نے پھر اسی پر فیصلہ فرما دیا. لیکن اللہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پسند تھی. بعد میں قرآن پاک نازل ہوا اور فرمایا کہ یہ فیصلہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ تم نے احد میں، جنگ بدر میں، اس سے 2 گنا بڑی شکست کافروں کو دے چکے ہو. اب اگر 1 گنا آپ کو مل گئی ہے تو اس سے زیادہ دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو وہ حدیث طویل ہے، انشاءاللہ کسی نشست میں یا کل ہی ہو سکتا ہے ہم اس کو بیان کر لیں. ہرقل قیصر روم کے دربار میں جب گئے، ایک لمبا واقعہ ہے، تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ان کے ساتھ جو رسول ہیں، دعوے دار ہیں رسالت کے، ان کے ساتھ لڑائی بڑائی بھی چلتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو شکست اور فتح کا کیا معیار ہے؟ چونکہ احد اور بدر یہ 2 جنگیں ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ الحرب بیننا و بینہم سجال، لڑائی جو ہے یہ تو ڈول کی طرح ہے. جیسے کنویں کا ڈول جو ہے وہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہر وقت نہیں رہتا، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں. تو ایسے ہی لڑائی بھی، ایک جنگ میں ہم نے شکست کھائی، ایک جنگ میں انہوں نے شکست کھائی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ کبھی کسی کو اوپر کرتے ہیں کسی کو نیچے کرتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اور پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تمہیں یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی شکست ہوئی ہے اگرچہ تکوینی مشیت تو اللہ کی ہے، لیکن بطور سبب تمہاری کوتاہی اس میں شامل تھی کہ وہ جو جبل رومات پر 50 آدمی کھڑے کیے تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے، تو نتیجتاً ظاہری اسباب کے درجے میں فتح شکست میں بدل گئی. تو یہ تو مسلمانوں کا جواب ہو گئے. اور ساتھ میں پھر ایک حکمت بیان فرما دی کہ اس شکست کے پیچھے ایک حکمت بھی تھی اللہ کی، کہ ایک تو مسلمانوں کو شہادت کا رتبہ مل جائے، اور دوسرا پھر مخلص اور نامخلص اور محض جو ہیں وہ دعوے دار، قربانی کرنے والے اور چوری کھانے والے، ان دونوں کے آپس میں جدا ہو جائیں. کہ وہ جو صرف دعوے دار تھے مسلمانی کے، عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین اور اس کے ساتھ اس کی جماعت، وہ تو پلٹ کر پیچھے آ گئی. تو یہ احد میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پھر وہ جماعت جو ہے وہ بغلیں بجاتی تھی، آگے انہی کا تذکرہ ہے.
فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، جو منافق ہوئے اللہ ان کو بھی جدا کرتے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا اور فتح کے پھریرے لہراتے چلے آتے تو یہ منافقین اس طریقے سے جدا نہ ہو پاتے۔ اور پھر منافقین کے آگے بیان فرمایا کہ انہوں نے ان سے جب یہ کہا گیا کہ آ جاؤ لڑائی کے لیے، چلو کم سے کم لڑنا نہیں ہے تو اتنی جمعیت اور ایک روب راب تو بناؤ کہ کافر کہیں کہ بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا یہ لڑائی کسی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم بزدل ہیں، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ بھی جیسا بھی وہ رکھتا ہو جذبہ، لیکن ہمیشہ وہ اپنے جذبے کو کسی نہ کسی عذر کا کور دیتا ہے۔ تو یہ اگرچہ اصل میں تو موت سے ڈرے تھے، منافق تو موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے میرے ساتھ، ایمان تو نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس کے پاس، تو لیکن کہتا یہ تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں جو ہے وہ یہ لڑائی کی کچھ سمجھ ہوتی، یعنی یہ لڑائی کسی تک میں ہمارے خیال میں ہوتی تو ہم ضرور لڑتے۔ حالانکہ فرمایا کہ یہ انہوں نے لڑنا شڑنا کوئی نہیں تھا، چاہے ان کی مرضی اور منشا کی بھی ہوتی پھر بھی نہیں لڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑائی اور یہ جنگ تو خالص اللہ کے دین کی تھی، اور منافق دین کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے۔ جب وہ مخلص نہیں ہے تو کیوں لڑے گا اور جان کیوں پیش کرے گا؟ پھر فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافق اس دن یعنی جب یہ باتیں کر رہے تھے، بس یوں سمجھو کہ بس ظاہراً بھی، ویسے تو حقیقت میں تو ہیں ہی کافر، کیونکہ نفاق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ زبان پر کلمہ ہو اور دل میں کفر کے ستون ہو، اور لیکن اس دن تو اپنے ظاہر کے عمل سے بھی یہ کفر کے ساتھ ہی جا لگے تھے گویا کہ، یعنی ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، ایک طرف کافروں کا لشکر، تو مسلمانوں کے لشکر کو چھوڑ کر سائیڈ پہ ہو جانا یہ دراصل کافروں کی ہی مدد ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا جبکہ مسلمانوں کے لشکر میں اللہ کے پیغمبر بھی ہوں تو یہ تو جو ہے اکفر الکفر ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، دل میں تو ان کے اور چور بیٹھا ہوا ہے، لیکن زبان سے کہتے ہیں یہ ہماری لڑائی ہمیں ٹیکنیکل جو وجوہات ہیں ان کی بنیاد پر ہمیں صحیح نہیں لگ رہی، اس لیے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، لیکن ان کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تو دلوں کی چوریاں بھی جانتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے بعد میں، منافق جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ نہ خود کام کرتا ہے اور کوئی کر رہا ہو تو اسے کرنے نہیں دیتا، اس کے اوپر جو ہے پھبتیاں کستا رہتا ہے، زخموں پر نمک چھڑتا رہتا ہے، اور جو ہے ایسی گری پٹی جو ہے گھسی پٹی باتیں کرتا رہتا ہے کہ جس سے اگلے کا بھی حوصلہ جو ہے وہ مرجھایا رہتا ہے۔ تو یہ بھی بات قرآن پاک نے ذکر کی، الذین قالوا لاخوانہم، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یا تو خیر کا کام کرے یا کم سے کم خاموش ہو جائے، خیر کے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے کہ آدمی نہ خود اچھا کام کر رہا ہے نہ دوسرے کو اچھا کام کرنے دے رہا ہے۔ اول تو حوصلہ افزائی کرے، ورنہ کم سے کم بھائی اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے۔ تو انہوں نے حوصلہ شکنی کا مزاج اپنایا۔ الذین قالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، خود تو گھر میں بیٹھ رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ ہم کتنے بڑی غلطی ہم سے ہوئی، کوئی توبہ اللہ کرتے، استغفار کرتے، اس کی بجائے کہنے لگے کہ یہ جو 70 آدمی شہید ہوئے ہیں یہ بھی کبھی نہ جاتے تو بچ جاتے، موت کے منہ میں گئے ہیں تو اس لیے مارے گئے۔ فرمایا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو اگر موت جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہی آتی ہے تو تم اپنے گھروں کی کنڈی لگا کر بیٹھ جانا اور موت سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر موت کو ہٹا کر دیکھ لینا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان المقتول میت لاجلہ، کہ ایک بندہ اگر قتل بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت مقررہ پر دنیا سے جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی وقت تھا مرنے کا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے۔ جوانی میں کوئی آدمی مر جائے تو بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے چلا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت سے پہلے، جو بھی ایک دن کا بچہ اگر ہو، ایک سانس لے کر فوت ہوا تو وہ بھی اپنے وقت پر گیا ہے، کیونکہ اس کا وقت تھا ہی اتنا۔ یہ تو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے امیدوں کے ایک لمبے پہاڑ کھڑے کر لیے ہوتے ہیں،
کہ یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، اللہ کے علم میں تو اس کی موت وہاں تک لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ منافقین نے یہ جو کہا کہ ہاں عقیدہ یہ ہے کہ مقتول جو ہے وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر ہی فوت ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قاتل کو اس کے برے فعل کے اوپر مواخذہ اور سزا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ قاتل اس کی زندگی کم کر دیتا ہے، نہیں، زندگی تو اس کی اتنی ہے، قاتل وہ برائی اور وہ لعنت اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے یہ عمل کر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔